تو یہ بات میں نے عرض کی کہ دین کو سیکھنے میں کوئی شرم یا جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو قیمتی بنانا چاہیے۔ ایک انسان ایک گھر بناتا ہے تو گھر بناتے وقت پہلی اینٹ اس کو رکھنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے 100 منزلہ بلڈنگ بھی قائم ہوتی ہے۔ آپ دنیا کی بلڈنگیں دیکھیں، 100 منزلہ، 100 منزلہ بلڈنگ، جزاک اللہ، برج خلیفہ ہے، مکہ ٹاور ہے، کلاک ٹاور ہے، ہم نے دیکھے ہوں گے یہ۔ تو 100 منزلہ عمارت، 100 منزلہ عمارت، تو پہلی اینٹ تو رکھی گئی نا اس کی۔ تو اس لیے جو پہلی اینٹ ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ایک ایک دین کا مسئلہ ہم سیکھیں، ایک ایک لفظ ہم سیکھیں، تو بہت علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت کو ہم قیمتی بنائیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے اور بڑے حکیم و دانا انسان تھے۔ بڑھاپے کی عمر میں علم سیکھا صحیح معنی میں، تو آج ان کی لکھی ہوئی کتابیں پوری دنیا کے علماء پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ایک ایک چیز جو ہم سیکھیں اس کو ہم کم نہ سمجھیں کہ جی یہ کیا ہم نے ایک لفظ سیکھا، نہ اس میں شرمائیں، نہ اس میں جھجکیں، بلکہ شوق سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں اچھا مشورہ ہو تو وہ بھی ضرور دیں۔ تو ہم نے نماز سیکھنے کی بات کی تھی، اب یہ بھائی جو بیٹھے ہیں یہ مجھے تھوڑی سی نماز سنائیں گے ذرا شروع سے، سبحانک اللہ سے۔ جی بھائی، شاباش، کیا نام آپ کا؟ نام بتائیں۔ ہیں؟ خضر حیات، سنائیں، بسم اللہ کریں، پکڑیں، سنائیں ادھر نماز۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ خضر بھائی نے، خضر صاحب نے ثنا پڑھی ہے، اور سب سے پہلے ہم ان کو مبارکباد دیں کہ انہوں نے بڑے اعتماد سے پڑھی ہے۔ اب اس میں 2 لفظ ٹھیک کر لیں، ایک ہے وتعالی نہیں، وتعالی، تا پہ زور نہیں دینا، وتعالی جدک، ایسے ہی وتبارا نہیں، وتبارک اسمک، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیں انہوں نے سنایا، ان کو کوئی محنت، کوئی پیسہ، کوئی مشقت نہیں ہے، لیکن 2 غلطیاں ان کی ٹھیک ہو گئی۔ اب اگر یہ اس کو یاد رکھیں نہ رکھیں ان کی مرضی ہے، لیکن ان کو پتہ چل گیا۔ اب جو سمجھدار ہوگا وہ اس کو ایک چھوٹے سے علم کی بات پتہ چل گئی۔ ایسے ہی تھوڑا تھوڑا علم ہمیں روز ملے گا، اس میں کیا نقصان ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے کہ حکومت نے اس پہ ٹیکس تو نہیں لگائے جی، کہ جس نے کوئی دین کی بات سیکھ لی، کوئی علم، تو بھی جناب اس پہ ٹیکس FBI والے آ جائیں گے، اس پہ کبھی بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا علم اس کو اہم سمجھیں گے، شوق کا اظہار کریں گے۔ ہم نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں ہم نے ثنا کی بات کی تھی، میں پھر اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ مجھے بھی یاد ہو، آپ کو بھی یاد ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہم نے ہاتھ باندھ لیے۔ اب ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ہم نے پہلے بھی بات کی، یہ 5 لفظ ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک 2، وتبارک اسمک 3، وتعالی جدک 4، اور آگے کیا ہے جی؟ ولا الہ غیرک 5۔ ان 5 کا مطلب سمجھ لیں، آسان سی بات ہے۔ سبحانک اللہم، کل بتایا تھا، سبحان، پاک ذات، اے میرے رب تو پاک ہے۔ ہم نے کل بات کی تھی کہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے بھی اور ہر کمزوری سے بھی۔ عیب اور کمزوری کا فرق یاد ہے کسی کو، جو میں نے کل بتایا تھا؟ کیوں جی، کوئی بھائی بتائیں گے؟ کوئی بھائی بتائیں ذرا، عیب اور کمزوری میں کیا فرق، کیا مطلب ہے اس کا؟ کون بتائیں گے ذرا، ہاتھ اوپر کریں ذرا۔ انسان میں عیب بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں، لیکن جو اللہ کے محبوب بندے انبیاء علیہ السلام، ان میں عیب نہیں ہوتے، انسانی کمزوری ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات میں نہ عیب ہے نہ کمزوری ہے۔ لیکن پتہ تو چلے نا عیب اور کمزوری میں کیا فرق ہے۔ جی بھائی، جزاک اللہ۔ جیسے ہماری آنکھ ہمیں نظر نہیں آتا، یہ ہمارا عیب ہے۔ عیب جیسے ہوگا، ہم جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہمارا عیب ہے۔ کمزوری جیسے ہم کھانا نہ کھائیں تو ہم
लाहिर से हो जाते हैं, ठीक कमज़ोर हो है, जाते हैं, ठीक है, बीमार हो जाते हैं, ये हमारी कमज़ोरी है। जज़ाक अल्लाह। और इस तरह काफ़ी ज़्यादा जज़ाक, क्या नाम है आपका? इजाज़। इजाज़ साहब। अब देखें जी, इजाज़ साहब ने दो लफ्ज़ों में बात बता दी। मैं अब आपके लिए अर्ज़ करता हूँ, ऐब और कमज़ोरी में क्या फ़र्क है। इन्होंने जो बात की वही ठीक बात जो कल हमने पढ़ी थी। ऐब क्या है? जो खामी है। मसलन एक बंदे की आँख ज़ाया हो जाए, ये खामी है, उसको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप सो रहे हैं और आँखें बंद हैं तब नज़र नहीं आ रहा तो ये ऐब नहीं है, ये कमज़ोरी है। इंसान को नींद आती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ऐब गलत चीज़ है, ठीक है ना जी। इंसानी कमज़ोरी गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि इंसान जो है, ये बात आप समझ रहे हैं जी। वालेकुम सलाम, बैठ शुरू के। तो अब हम इंसान आम लोग, हम में ऐब भी हैं और हम में कमज़ोरियाँ भी हैं, लेकिन जो अल्लाह के नेक बुरगुज़ीदा हस्ती है, जैसे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, उनमें ऐब नहीं होते। इंसानी कमज़ोरी पाई जा सकती है, भूख और प्यास उनको भी लगती है, लेकिन अल्लाह ताला, हम जब नमाज़ पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा, ए हमारे रब तू पाक है, तो अल्लाह हर कमज़ोरी से भी पाक है, अल्लाह हर ऐब से भी पाक है। जब हम ये समझ के कहेंगे ना, तो फिर क्या होगा, नमाज शुरू करते वक्त अल्लाह अकबर कहा, सुबहानक अल्लाह पढ़ा, हमारा दिल नमाज में लग जाएगा। और फिर हम जब ये समझ के कहेंगे तो अल्लाह हमारे ऐबों को दुरुस्त कर देगा, जो हम में ऐब है, और हमारी कमज़ोरियों का अल्लाह बंदोबस्त कर देगा। कमज़ोरी दूर नहीं होगी, वो जब तक ज़िंदगी है वो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, नींद भी आएगी, लेकिन सूरत यह है कि ज़रूरत पूरी हो जाए। अल्लाह बाइज़्ज़त और आफ़ियत के साथ हमारी वो ज़रूरत पूरी कर दे, तो देखें नमाज पढ़ते ही हमारा कितना बड़ा फ़ायदा हो गया कि ऐब हमारे ठीक होने लग जाएंगे और ज़रूरतें, कमज़ोरियाँ हमारी पूरी होने लग जाएंगी, सिर्फ़ सुबहानक अल्लाहुम्मा कहने पे। तो अभी हमदी का और तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। उसके बाद क्या था जी, व तबारक अस्मुका, और तेरा नाम क्या है, बहुत बरकत वाला है। फिर व तआला जद्दुका, इसको व तआला नहीं पढ़ना, थोड़ा सा लाम को लंबा खड़ी ज़बर पढ़ेंगे। व तआला जद्दुका, सब पढ़ने जी दोस्त एक मरतबा। व तआला जद्दुका, एक मरतबा फिर पढ़ लें, व तआला जद्दुका। क्या मतलब है, और तेरी बुज़ुर्गी बहुत आला है, यानी अल्लाह ताला की जो ज़ात अक़दस है वो बहुत बुलंदो वाला है, कोई उस तक नहीं पहुंच सकता। ये सब हम अल्लाह ताला से बातचीत कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहे हैं। और जब हम समझ के पढ़ेंगे हमारे दिल को सुकून मिलेगा, हमें नमाज हमारी अच्छी होगी, खुशू खुजू उसमें आएगा। वला इलाहा गैरुक, और आखिर में क्या है, और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इबादत किसे कहते हैं जी, आज ये समझ लें थोड़ा सा। इबादत का मतलब, इबादत आप कहेंगे जी इबादत सजदे को कहते हैं, ठीक है ना जी। इबादत नमाज को कहते हैं, रुकू को कहते हैं। तो याद रखें कि ये सब इबादत की मिसालें हैं, तारीफ़ नहीं है। इबादत क्या होती है, कोई दोस्त बताएंगे इसका, ज़रा बताएं, जो साथी बताते हैं उनकी तरफ ज़रा, कौन कौन इबादत की तारीफ़ मुझे बता दें। उनको देखें, हम बंदे हैं, अब्द हैं, हमें ही इबादत का नहीं पता होगा तो फिर किसको पता होगा। अगर हमें इबादत का नहीं पता तो फिर हम इबादत कैसे करेंगे, ज़िंदगी का मकसद हमारा ख़त्म हो जाएगा। हम जब नमाज शुरू कर रहे हैं, करें वला इलाहा गैरुक, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे, इबादत सिर्फ़ तेरी करेंगे। तो इबादत का मतलब भी तो पता होना। आप में से माशाल्लाह कई दोस्तों को पता होगा, मैं ये हुस्न गुमान रखता हूँ, लेकिन मैं एक तालिब इल्म होने के नाते मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, इबादत में दो बातें शामिल हैं। इबादत कहते हैं मुकम्मल इताअत को। मुकम्मल इताअत दो चीज़ें हैं, जिस काम को करने का हुक्म दिया जाए उसको करना, और जिस काम से मना किया जाए उससे बाज आ जाना। ज़रा गौर करें इस जुमले में मैंने क्या अर्ज़ किया। सिर्फ़ नमाज तो सबसे आला इबादत है, सजदा सबसे करीबी इबादत है अल्लाह ताला की जो बंदा कर सकता है, लेकिन सिर्फ़ नमाज और सजदा इबादत नहीं है। अगर आप ये बात समझ जाएं
تو یقین کیجئے کہ آپ کو پورا اسلام سمجھ آ جائے گا، زندگی بدل جائے گی، زندگی کا مقصد سمجھ، سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ میں نے 2 جملے بولے ہیں۔ عبادت کا مطلب آسان لفظوں میں کہ جس کام کو کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ کرو، اس کو کرنا، اور جس کام سے انہوں نے منع کیا اس سے باز آ جانا، یہ عبادت ہے۔ جی اب آپ دیکھیں، مجھے بتائیں کہ سچ بولنا عبادت ہے یا نہیں؟ کیوں عبادت ہے سچ بولنا؟ کیونکہ انہوں نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے، اور جھوٹ نہ بولنا عبادت ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اب میں دیکھ رہا ہوں، ذرا کیمرہ بھی لگاتے رہیں ساتھ ساتھ، پتہ چلتا رہے کون کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں، میں نے پوچھا کہ جھوٹ نہ بولنا عبادت ہے یا نہیں، تو کئی دوستوں نے کہا نہیں، عبادت ہے۔ میں نے کہا جھوٹ نہ بولنا عبادت ہے، کیوں؟ کیونکہ عبادت کہتے ہیں جس کام سے منع کیا جائے وہ نہ کرنا۔ تو جھوٹ سے منع کیا نا، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جھوٹ سے بچو، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب کوئی جھوٹ نہیں بولے گا تو اس کو ثواب ملے گا عبادت کا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جس کام کے کرنے کا حکم ہے وہ کرنا، جس سے بچنے کا حکم ہے اس سے بچنا۔ مجھے بتائیں کہ حلال رزق کمانے کے لیے محنت کرنا یہ عبادت ہے یا نہیں؟ اور اگر حلال کماتے کماتے بیچ میں حرام کمانے کا موقع مل جائے، موقع ملتا ہے نا، ہر ایک کو موقع ملتا ہے، ہر بندے کو موقع ملتا ہے، اللہ کا امتحان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اس کو موقع دیا ہے حرام کمانے کا، یہ کماتا ہے کہ نہیں کماتا، ڈنڈی مارتا ہے کہ نہیں مارتا۔ کسی کو موقع مل جائے حرام کمانے کا لیکن وہ اللہ سے ڈر کے حرام نہ کمائے، تو یہ حرام نہ کمانا اسی طرح عبادت ہے جیسے حلال کمانا عبادت ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہیں اور بڑی محبت سے، شفقت سے، حسن اخلاق سے ان سے بات چیت کر رہے ہیں، گھر والوں سے خوشی سے ملنا، اچھے سلوک ان سے کرنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، یہ اس کا حکم ہے یا نہیں؟ حکم ہے۔ اب حسن سلوک کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کسی سے، اپنے بھائی، مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملیں، یہ عبادت ہے کیونکہ اس کا حکم دیا گیا۔ اور ایک بندہ خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے کسی کو گالی دے دیتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے، گریبان پکڑ لیتا ہے، گریبان پکڑ لیا نا، اب ذرا غصہ اس کو بھی، جس کا گریبان پکڑا غصہ آئے گا، لیکن یہ جھگڑا نہیں کرتا، اس سے کہتا ہے بھائی میں جھگڑا نہیں کر سکتا، میں تم نے مجھے گالی دی لیکن میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا۔ تو گالی نہ دینا یہ عبادت ہے، اور جھگڑا نہ کرنا یہ عبادت ہے، کیونکہ جھگڑا کرنے سے ہمیں منع کیا گیا، گالی سے ہمیں منع کیا گیا۔ تو آپ دیکھیں، صرف ہم نماز عبادت نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ہر کام اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں گے تو وہ سب کچھ عبادت بن جائے گا۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے باقی 24 گھنٹے کیسے عبادت میں گزارنے ہیں۔ کھانا پینا بھی عبادت ہے، چلنا پھرنا بھی عبادت ہے، آنا جانا بھی عبادت ہے، سونا جاگنا بھی عبادت ہے، غمی خوشی بھی عبادت ہے، امن جنگ بھی عبادت ہے، بیماری صحت مندی بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ کامیابی اور ناکامی بھی عبادت ہے۔ کامیابی اور ناکامی دونوں عبادت بن جائیں گی۔ کیسے؟ اس پہ غور فرمائیں، پھر ہم بات ختم کرتے ہیں آج کی۔ کیسے عبادت؟ کامیابی اور ناکامی کو عبادت بنانے کا نسخہ۔ فرض کریں ایک آج بہت اچھی حلال کمائی، اللہ نے اچھی دیہڑی لگ گئی، اچھا اللہ نے رزق دے دیا، یہ کامیابی ہے اس میدان میں، اور خدا نہ خواستہ نقصان ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، یہ اس لائن میں ناکامی ہے۔ فرض کریں یہ کامیابی اور ناکامی بھی عبادت بن سکتی ہے، لیکن شرط ہے حکم ان کا مان کے۔ کیسے؟ اگر بھائی کامیابی ملے، ایک طالب علم ہے، اس کے پیپر میں نمبر اچھے آ گئے،
ایک آدمی محنت مزدوری کرتا ہے، اس کو اللہ نے رزق 4 پیسے اچھے دے دیے، ٹھیک ہے نا جی۔ کل میں رحمت مارکیٹ کے پاس سے گزرا تو ایک دوست کسی دوست سے کہہ رہا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ نے آج مجھے 5,000 روپے کا نفع دیا ہے، حلال رزق دیا ہے، کوئی چیز بیچی اور اس میں اللہ نے مجھے 5,000 روپے کا نفع دے دیا ہے۔ یہ اس لائن میں کامیابی ہے، بیچارہ وہ 2,000 2,500 کماتا ہوگا، اس کو اللہ نے 5,000 دے دیا حلال، تو وہ خوش تھا، اپنے دوستوں کے سامنے وہ بیان کر رہا تھا۔ تو یہ کامیابی ہے۔ کامیابی عبادت ہے جب ہم اس پہ شکر ادا کریں، ہم کہیں الحمدللہ اور اللہ کی اطاعت کریں، تو یہ کامیابی عبادت بن جائے گی۔ ناکامی عبادت ہے اگر اس پہ ہم کیا کریں جی، شکر کے مقابلے میں صبر ہے۔ جہاں کامیابی ہے تو شکر ہوگا، جہاں ناکامی ہے تو وہاں پہ صبر ہوگا۔ تو شکر بھی عبادت ہے، صبر بھی عبادت ہے۔ وہ غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد مبارک ہے نا کہ صبر اور شکر 2 سواریاں ہوں تو مجھے پرواہ نہیں ہوگی، اللہ مجھے جس میں سے کسی سواری پر بھی بٹھا دے، کیونکہ صبر کی سواری بھی جنت میں جا رہی ہے، شکر کی سواری بھی جنت میں جا رہی ہے، دونوں جنت میں جائیں گی سواریاں۔ تو دیکھیں صبر اور شکر یہ بھی عبادت۔ تو اگر آپ کو عبادت کا مطلب ان مثالوں سے سمجھ آ جائے، اب ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی ہم صرف تیری عبادت کریں گے، یعنی صرف یہ نہیں کہ ہم صرف تجھے سجدہ کریں گے، صرف تجھے رکوع کریں گے، نہیں، بلکہ پوری زندگی میں ہم تیرے حکم اور تیرے نبی کے طریقے پہ عمل کریں گے۔ جو تو نے کہا، تیرے نبی نے فرمایا، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ جس سے تو نے اور تیرے نبی نے ہمیں منع کیا، ہم اس سے باز آ جائیں گے۔ جب ہم یہ سمجھ کے پڑھیں گے تو دیکھیں صرف سبحانک اللہم، یعنی ثنا، اگر کوئی بندہ مومن سمجھ کے ایک مرتبہ نماز میں پڑھ لے تو یہ ایک مرتبہ پڑھنا اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا، وہ کیا سے کیا بن جائے گا۔ تو یہ ہے ایمان۔ اور دیکھیں نماز کا فائدہ کہ ابھی نماز شروع ہوئی ہے اور دل کے اندر ایمان کا انقلاب برپا ہو گیا، لیکن شرط ہے کہ نماز صحیح طرح پڑھنی آتی ہو، نماز کے الفاظ صحیح طرح یاد ہو، نماز کا مطلب صحیح طرح آتا ہو۔ تو یہ اگر نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، پھر سارے زندگی نمازیں بھی پڑھے گا، چوری بھی کرے گا، نمازیں بھی پڑھے گا، جھوٹ بھی بولے گا، نمازیں بھی پڑھے گا، اپنی بہنوں کا حصہ وراثت کا بھی کھا جائے گا، نماز بھی پڑھے گا، نماز پڑھ کے جا کے دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بول کے، جھوٹی قسم اٹھا کے وہ جو ہے وہ حرام کمائے گا، نماز بھی پڑھے گا، وہ غیبت بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، دھوکہ بھی دے گا، ملاوٹ بھی کرے گا۔ نماز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اگر نماز ٹھیک نہ ہوئی۔ اگر نماز ٹھیک ہوئی تو نماز شروع کرتے ہی انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق دے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر ہم ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم پڑھ لیتے ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر ہم سبحانک اللہم سے جو اگلا سبق ہے تعوذ کا، تسمیہ کا، سورہ فاتحہ کا، وہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آج سبحانک اللہم سبق کی یہ آخری سمجھے کلاس یا نشست ہے، کل آگے چلیں گے۔ تو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، سب مل کے پڑھ لیں۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے میرے رب تو پاک ہے، تمام تعریفیں تیری ہیں، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری بزرگی بہت اعلیٰ ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔